غلط رنگ دینے کے لیے کسی حد تک بھی پہنچ جاتے تھے، اور بالخصوص ان کا بغض، ان کا عناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح کے سوالات کیے اسی طرح کے ان کو جوابات ملے، جس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے اللہ نے ان کے اعتراضات کا رد فرمایا۔ اب بھی جو آیت نمبر 164 ہے ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی میں ایک ہی مرتبہ قرآن پاک کیوں نہیں دیا گیا، آہستہ آہستہ قرآن کریم کیوں دیا گیا؟ جس طرح وہ چاہتے تھے، ان کے دل میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کو لکھی لکھائی کتاب جو ہے وہ ایک ہی بار عطا کر دی گئی۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدک وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ یہ اللہ کریم نے ایک ہی آیت کے اندر 12 نبیوں کا ذکر فرمایا سورۃ النساء میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے فرمایا، انا اوحینا الیکا، بے شک ہم نے آپ پر وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی جناب نوح علیہ السلام پر، والنبیین من بعدہ، اور نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں پر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام پر، وَالْأَسْبَاط، اور ان کے بیٹوں پر جو نبی تھے، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، اور سلیمان علیہ السلام پر، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا کی داود علیہ السلام کو زبور۔ یعنی اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں ان کو ایک مسکت جواب دیا، فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مرتبہ کتاب کیوں نہیں دی؟ یہ سلسلہ جب سے چلا ہے یہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہماری قدرت ہے، ہم جس طرح جس کو چاہیں اس کے ساتھ کلام کریں، جس طرح جس کو چاہیں اپنا پیغام پہنچائیں۔ ہم نے باقی نبیوں کی طرف بھی ایسے ہی پیغام پہنچایا ہے، اور قرآن کریم کو ایک ہی مرتبہ دینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ تو مالک ہے، اللہ تو ایک دفعہ ہی قرآن پاک اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کے اندر جو حکمت تھی جو ہمیں ظاہر آ رہی ہے، اگر اللہ رب العزت قرآن کریم کو ایک ہی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیتا کہ محبوب یہ سارے احکامات اسلام کے اپنے امتیوں پر نافذ کر دو، اب جیسے ہی رسول کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس اعلان کے بعد جو لوگ آہستہ آہستہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اتنے سارے اصول، اتنے سارے ضابطے، اتنے سارے قوانین، اتنی چیزوں کا حرام کر دیا جانا، اتنی چیزوں کا اوپر فرض کر دیا جانا، یہ ان کے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہونا تھا، ایسے ان کو بڑا بوجھ محسوس ہونا تھا۔ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ بوقت ضرورت اس لیے نازل کیا گیا، اس کے اندر جو حکمت ہمیں نظر آ رہی ہے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگ دین اسلام کے اصولوں کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہوئے اکتا نہ جائیں، آہستہ آہستہ۔
شراب مکہ مکرمہ میں حرام نہیں تھی، مدینہ منورہ میں کی۔ جہاد مکہ مکرمہ میں فرض نہیں تھا، مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ اور روزے مکہ مکرمہ میں فرض نہیں تھے، مدینہ منورہ میں جا کے فرض ہوئے۔ مطلب آہستہ آہستہ احکامات نازل کیے گئے تاکہ لوگوں کو بوجھ محسوس نہ ہو، کیونکہ لوگ ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے تھے کہ جہاں بے راہ روی اور زندگی کا کوئی اصول نہیں تھا۔ بے راہ روی کے شکار تھے سارے، کوئی شرک کے اندر مبتلا تھا، کسی نے شراب خانہ بنایا ہوا تھا، کسی نے جوا خانہ بنایا ہوا تھا، تو طرح طرح کی برائیوں کے اندر وہ لوگ شامل تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ بہتر جانتا تھا کہ کس طرح ان کو موٹیویٹ کیا جاتا، کس طرح ان کو اسلام کے قریب لایا جاتا۔ اور یہ بالکل انسانی فطرت کی بات ہے۔ آپ گھر میں اپنے بچے کو صبح کے وقت اگر 35 کام گنوائیں گے نا کہ آج شام تک تو نے یہ سارے کام کرنے ہیں، تو ہمارا اپنا بچہ ہی اکتا جائے گا کہ اتنے سارے کام مجھے بتا دیے، میں کیسے کروں گا۔ اگر ہم تدریجاً ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ پیار و محبت سے اس سے 35 کے بجائے 70 کام لیں گے تو وہ بخوشی کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ انسانی فطرت کے مطابق اللہ رب العزت جل جلالہ نے، چونکہ قرآن پاک کا موضوع ہی انسان ہے، قرآن پاک نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جتنی باتیں سب انسان کے لیے ہیں قرآن پاک میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک کو یک بارگی سے نازل نہیں کیا۔ اور اللہ کریم جل جلالہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اور ہم نے ایسے رسول بھیجے قد قصصناہم علیکا، تحقیق ہم نے ان کے قصے آپ سے بیان فرما دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ایسے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے، پھر ان کا جو قصہ تھا قربانیوں والا وہ سنا دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر یوں عذاب بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یوں عذاب بھیجا، لوط علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، مطلب وہ سارے واقعات اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو بتا دیے۔ اور اگلے حصے میں فرمایا وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ ایسے رسول بھی بھیجے کہ جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بکثرت کلام کیا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے کچھ نبیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کو تفصیل سے بتا دیا اور کچھ نبیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہاں پہ پھر مستشرقین یعنی اسلام مخالف، در پردہ اسلام مخالف، وہ کھلے عام اسلام کے مخالف نہیں ہوتے، در پردہ، وہ اس آیت پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے سارے علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیے، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ اللہ نے اپنے محبوب محمد کو نہیں بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سارے علم نہیں دیے۔ آیت کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ کچھ نبیوں کا بتا دیا، کچھ نبیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو سارے علم اللہ نے عطا فرما دیے؟ اللہ نے تو سارے نبیوں کا علم نبی پاک علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ ان کا اعتراض ہے مستشرقین کا، اور اس کا جواب ہے سورہ ہود میں 12واں پارہ سورہ ہود۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَمَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب باتیں آپ پر بیان فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ وَكُلًّا، تمام کے تمام، نقصو، ہم باتیں بیان کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، علیکا، اے محمد آپ پر،
آپ سے وہ قصے ہم بیان کرتے ہیں تمام کے تمام رسولوں کے، من انباء الرسل، نبیوں کی خبروں میں سے، ما نثبت، ان قصوں کو سنا کر ہم مضبوط کرتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں، بہی فؤادا کا، آپ کے دل کو۔ یعنی اس آیت کے اندر رب ذوالجلال واضح طور پر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اے محبوب پاک علیہ السلام، ہم نے آپ کو کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں رکھی، ہم نے سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بکثرت بلا واسطہ کلام کیا۔ اب یہاں بھی یہودیوں کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر مکہ میں بیٹھے، اب مدینہ میں موجود ہیں، کبھی تم نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان سے کلام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا قرآن گواہی دیتا ہے۔ تو ان کو یہ بھی بڑا ایک زعم تھا، اس بات پہ بھی بڑے کرتے تھے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے پھر اس کا جواب معراج والی آیات کے اندر دیا، سورۃ النجم کی آیات میں دیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے اگر اللہ نے کلام کیا ہے اور بغیر کسی واسطے کے کیا ہے تو وہ کوہ طور پر کیا ہے، لیکن اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے جو اللہ کریم نے کلام کیا ہے وہ اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا ذکر کرنے کے بعد یہودیوں کو ایک طرف تو یہ دلیل دی کہ یہودی اکڑ جائیں، وہ کہیں جی ہمارا دین اعلیٰ، ہمارے نبی اعلیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہاں پہ بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے جو بات بیان کی، سیر کی، اس کے اندر بھی یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے بدرجہ اتم آ گئی معجزے کی کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے کوہ طور پہ، جتنی بھی مسافت طے کرنی پڑتی آپ وہ وقت مقررہ میں مسافت طے کرتے اور کوہ طور پر پہنچ جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر وقت کے تعین کے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یعنی وہ آنے واحد میں اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو وہاں لے گیا، اس کو کوئی آج تک اس وقت کا تعین نہ کر سکا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے علم والے آئے، لیکن اس وقت کا تعین کوئی نہ کر سکا۔ بس بالآخر وہاں اس وقت کا تعین کرنے والوں کو ایک ہی جملہ کہنا پڑا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، کہ بس ہم نے تو یہ نچوڑ نکالا ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، یہ کوئی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم وقت کا تعین کر سکیں۔ اور پھر جو روایات میں موجود ہے اس وقت کا تعین کرنے کے لیے جو سہولت، جو جملہ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام واپس بھی تشریف لے آئے، وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، جو پانی زمین پہ گرا وہ پانی ابھی بہہ ہی رہا تھا، چلتے چلتے وہ پانی ابھی رکا نہیں تھا کسی جگہ پہ جا کر کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کر کے، مسجد اقصیٰ سے اللہ کے عرش کی سیر کر کے، امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کے واپس بھی آ گئے۔ مطلب اتنی مدت جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بدرجہ معجزات عطا فرمائے، اور اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ہم نے رسلا مبشرین، بشارت دینے والے رسول،
و منذرین اور ڈرانے والے رسول بھیجے لِأَلَّا تاکہ یکون ہو جائے للناس لوگوں کے لیے علی اللہ حجۃ بعد الرسل اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، ہر طرح کی حجت برقرار ہو جائے کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہمارے پاس تو رسول کوئی نہیں آیا، ہمیں تو خوشخبری سنانے والا کوئی نہیں آیا، جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے رسول سب کی طرف بھیجے ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اللہ نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، انزلہ بعلمہ، وہ اللہ نے اپنے علم حقیقی کے ساتھ ہی نازل کی، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ نے وہ اپنے علم سے ہی حصہ عطا کیا ہے آپ کو۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ وکفا باللہ شہیدا، اور محبوب اگر کوئی بھی گواہ نہ ہو تو اللہ ہی گواہ کافی ہے، فرشتے بھی نہ گواہ ہوں، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کبھی وہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس جانے سے روکتے، کبھی مسجد نبوی میں جانے سے روکتے، کبھی وہ اللہ کی بات کرنے سے روکتے، کبھی وہ قرآن پڑھنے سے روکتے، کبھی وہ جہاد فی سبیل اللہ سے روکتے، طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کے اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو کہہ دیا کہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے وہ، یعنی رسول اللہ کے پاس جانے والا راستہ بھی اللہ کا راستہ، قرآن کی طرف جانے والا راستہ بھی اللہ کا راستہ، مسجد نبوی کی طرف جانے والا راستہ بھی اللہ کا راستہ، جہاد کی طرف اٹھنے والے قدم بھی اللہ کا راستہ۔ تو رب ذوالجلال نے ان کی ساری خامیوں کو، جن چیزوں سے وہ روکتے تھے، جمع کیا اور فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ بڑی دور کے گمراہ ہو گئے، قریب کے نہیں، بڑی دور کے گمراہ، یعنی اتنے دور کے گمراہ ہوئے کہ اب ایمان ان کے قریب نہیں جائے گا، اب ہدایت ان کے قریب نہیں جائے گی، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی وادیوں میں پھینک لیا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان، مسلمان بھی اگر اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے، اللہ کی رحمت کسی سے دور نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کی رحمت کبھی کسی سے دور نہیں ہوتی۔ ہاں، انسان گمراہی کے اندر اتنا چلا جاتا ہے کہ پھر رحمت اس کے قریب نہیں ہوتی، بندہ دور جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نہیں مغفرت کرے گا ان کی۔ وہ کیا ظلم کرتے تھے، کیا کفر کرتے تھے وہ؟ یہ یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دو طرح کا ظلم تھا، دو طرح کا وہ کفر کرتے تھے۔ ایک ان کا کفر یہ تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، دوسرا کفر یہ تھا وہ رسول خدا کا انکار کرتے تھے۔ ایک ظلم ان کا یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں، دوسرا ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے۔ جہاں کہیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی صفتیں لکھی ہوتی تھیں ان کو وہ چھپاتے، لوگوں کو بتانے سے گریز کرتے۔ ان کے جو عالم تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، وہ بھی اس ظلم کے اندر شریک ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلقاً ذکر کیا کہ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا، یعنی ہدایت کا راستہ۔
الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر صرف اللہ ان کو جہنم کے راستے پر چلائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی راستے پر رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو، ایمان والوں کو نہیں کہا یہاں پہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس رسول معظم تشریف لے آئے، اللہ کا محبوب تمہارے پاس آ گیا، بالحق من ربکم، اپنے رب کی بارگاہ سے حق لے کر تمہارے پاس آ گیا، فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتری ہے کہ تم ایمان لے آؤ، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار بھی کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر ہم بھی اللہ کا انکار کر دیں، دنیا کے اندر کوئی کلمہ گو باقی بے شک نہ بچے، تب بھی حاکمیت اللہ کی، مالکیت اللہ کی، سارا کچھ تب بھی اللہ کا ہی ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ کریم نے یہ اپنی صفت بیان کی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی شے کی حاجت نہ ہو اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ اور نیاز مند کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی چیز کی حاجت ہو، جس کو کسی چیز کی حاجت ہو۔ نیاز کا مطلب ہے حاجت، اور بے نیاز کا مطلب ہے بغیر حاجت کے۔ تو ہمارا کلمہ پڑھنا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، ہمارا انکار کرنا اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہاں پہ بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا گیا، بالعموم ہمیں بھی ساتھ کہا گیا کہ اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ہر چیز کی ایک حد اللہ نے بیان کی ہے، حد سے نہ بڑھو، اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے لیے بھی صرف وہ بات کہو جو حق ہے، حق کے سوا اللہ کے لیے کوئی بات نہ کرو۔ کیونکہ یہودی وہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے تھے۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہیں، ہمیں موت آئے گی بھی تو چند لمحوں کے لیے آئے گی، ہمیں آخرت کا عذاب کوئی نہیں آئے گا، ہمارے لیے تو نرمیاں ہی نرمیاں ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے، تو اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اور اس کے اندر عیسائیوں کے لیے بھی بات ہے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جناب مریم وہ بھی خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، خدا نے ان کے اندر حلول کیا، اور اللہ بھی خدا ہے۔ اور پھر وہ کچھ عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت مریم کو خدا نہیں مانتا، لیکن وہ حضرت مریم کی جگہ پہ جناب جبریل امین کو خدا مانتا ہے۔ تو اللہ کریم نے انہیں بھی کہا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے لیے سوائے حق کے کوئی بات نہ کہو، جو حق بات ہے وہ کہو۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ القاہا، اللہ نے وہ کلمہ القا کیا، الی مریم، جناب سیدہ مریم کی طرف، وروح منہ، اور وہ اللہ کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اور تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین خداؤں کا قول نہ کرو، تین خدا نہ مانو۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی خدا ہے،
حضرت جبریل بھی خدا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں۔ ایک گروہ کہتا تھا اللہ بھی خدا ہے، الہ ہے، جناب مریم بھی الہ ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں۔ تو اللہ کریم نے دونوں کا رد کیا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا المسیح عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا کلمہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اللہ کا وہ قول جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، یہ کلمہ سے مراد وہ کلمہ کن ہے۔ اچھا، یہاں پہ مستشرقین نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اس کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے تو پھر تو ہر چیز ہی اللہ کا کلمہ ہے۔ زمین اللہ کا کلمہ، اللہ نے کن کہا تو زمین بنی ہے نا، آسمان اللہ کا کلمہ، ستارے، سورج، چاند، درخت، انسان، پھر تو سارے ہی ہم اللہ کا کلمہ ہیں۔ تو اس پہ پھر مفسرین نے جواب دیا ہم سارے اللہ کا کلمہ ہیں، واقعتاً حقیقت میں اللہ نے کن کہا تو ہم سارے معرض وجود میں آئے، لیکن جیسا کن اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہے نا، ویسا کن رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کے لیے بھی نہیں کہا۔ یہ خاص کلمہ کن ہے، اللہ کی ایک قدرت ہے کہ رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو کہا کہ مٹی کا ایک بت بناؤ۔ جب آدم علیہ السلام مٹی کا ایک بت بنا دیا، پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ مٹی سے بنانے والا یا میاں بیوی کے آپس کے ملاپ کا کوئی التزام ایسا نہیں کیا گیا، اس کے بغیر ہی اللہ نے فرمایا کن تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے القاہا الی مریم، ہم نے القاء کیا ہے جناب مریم کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا، وروح منہ، اور وہ اللہ کی روح میں سے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں روح کو صرف آپ یہی نہ سمجھیں، روح ایک بڑی لطیف چیز ہے۔ جیسے ہمارے پاس سے کبھی ہمیں کوئی آواز سنتی ہے یا کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس سے گزرا ہے، تو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ یار ایسے تھا جیسے کہ روح یہاں سے گزر کے گئی ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی روح یہیں کہیں پھر رہی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی لطیف چیز ہے جو محسوس نہیں کی جاتی، بس وہم میں، خیال میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی روح فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اللہ جب اپنا امر فرماتا ہے تو اس کا امر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا کلمہ، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ پہلے کسی چیز کے ساتھ تخلیق نہیں فرمایا گیا، آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے تخلیق فرمایا گیا، اور فرشتوں کو بھی اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے کلمہ کن سے بنایا۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے، آپ دیکھیں کوئی مٹی سے نہیں بنا، فرشتے سارے نور سے ہیں، اللہ نے کلمہ کن کہا فرشتے بن گئے۔ اسی طرح رب ذوالجلال اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتا تھا تو اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، جناب جبریل امین کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اپنا نورانی پر سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا ان کے بطن اطہر پر پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ان کے بطن میں پیدا فرما دیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان چیزوں میں سوچو، وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ اللہ کی روح ہے، بس تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بس اتنا ہے۔ اگر زیادہ سوچو گے
تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سوچ بندے کو گمراہ کر دیتی ہے۔ بندہ جب کسی بھی چیز کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے اچھا اس کو کس نے بنایا ہوگا؟ فلاں نے۔ تو فلاں کو کس نے بنایا ہوگا؟ فلاں نے۔ فلاں کو کس نے بنایا ہوگا؟ فلاں نے۔ اسی طرح چلتے چلتے اس کی گمراہی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے انتہو، باز آ جاؤ ان باتوں سے۔ کون سی باتیں؟ کہ 3 خدا ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کے لیے بیٹا، یعنی وہ بیٹے سے پاک ہے۔ تم عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، اللہ تو وہ ہے کہ وہ واحد ہے اور وہ بیٹے سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، تو اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس طرح تو پھر ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ اللہ کی ہی ہے۔ اس طرح تو ہر چیز ہی اللہ کی ہے۔ یہ تمہارا قاعدہ، یہ تمہارا کلیہ ٹھیک نہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے تو اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر ایسے تو اللہ کریم جل جلالہ نے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں پیدا فرمایا، سارا کچھ کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تمہارے لیے کافی کارساز ہے، یعنی اللہ کا کارخانہ وہ ہے، کارخانہ قدرت جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں بندے کا کوئی بس نہیں ہے کہ بندہ کوئی وہاں پہ سوچ سکے، یا بندہ وہاں پہ کوئی بات کر سکے، یا بندہ وہاں پہ اپنی تحقیق کا دائرہ جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے کر سکے۔ اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، یہ 4 آیتیں رہ گئی ہیں 5، تو سورہ نساء جو ہے آج ختم ہوگی انشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ لن یستنکف، ہرگز آر محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا، المسیح عیسیٰ، اللہ یہ ان عیسائیوں کو جواب دے رہا ہے، لن یستنکف، وہ تو ہرگز شرمندگی محسوس نہیں کرتا، المسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے؟ یہ عیسائیوں کو اللہ جواب دے رہا ہے کہ تمہیں کیوں شرم آ رہی ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بندہ نہیں مانتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جب میرا بندہ ہونے میں فخر محسوس کر رہے ہیں تو تمہیں شرم کیوں آ رہی ہے؟ انہیں تو کوئی شرم نہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی فرشتے جو مقرب ہیں ان کو کوئی شرم ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو آپ سامنے رکھیں کہ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، جبریل امین آئے، انہوں نے روح پھونکی، سیدہ مریم کے بطن اطہر پر اپنا پر لگایا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ان کے بطن میں آ گئے۔ یہ کلمہ کن تھا اللہ کا۔ اسی طرح جب آپ فرشتوں کی تخلیق کو دیکھو گے تو فرشتوں کو بھی اللہ نے اپنے خاص نور سے ہی پیدا فرمایا ہے، کلمہ کن سے سارے فرشتے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ کو شرم محسوس نہیں ہے، فرشتوں کو شرم محسوس نہیں کہ وہ میرا بندہ کہلواتے ہیں، تو اے عیسائیوں تمہیں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو شرم محسوس کرے، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت کرنے میں، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، پس وہ اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ اس نے جمع ہمارے سامنے ہی ہونا ہے، جمع اس نے میرے سامنے ہی ہونا ہے۔ جو میری عبادت کرنے میں شرم محسوس کرے، جو تکبر میں رہے، کیونکہ کبر تو اللہ کی صفت ہے نا، بندے کو جچتی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے پس جو میری عبادت کرنے میں شرم محسوس کرے گا، تکبر کرے گا، اس کو آنا میرے پاس ہے۔ پس جب اللہ کے پاس سارے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ فرماتا ہے ان میں سے سارے جب اللہ کے پاس آ جائیں گے، ان میں سے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ،
پس ان میں سے جو ایمان والے صالح عمل والے ہوں گے فیوفیہم ہم پورا دیں گے اجورہم ان کو اجروں میں سے ویزیدہم من فضلہ بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں گے. جتنا ان کا بنے گا نا نماز کی نیکیاں جتنی بنیں گی، قرآن پڑھنے کی، میری بندگی کرنے کی جتنی نیکیاں بنیں گی، اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ہم اپنے فضل سے زیادہ دیں گے. اتنا ہی نہیں دیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جن کو شرم محسوس ہوئی، وَاسْتَكْبَرُوا جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ہم لگاتار اور دائمی عذاب میں ان کو مبتلا کریں گے. یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے والے دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وہ لوگ جن کو عبادت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جو تکبر کرتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ لوگ جو تکبر کر کے آئیں گے، جو میری عبادت سے شرم محسوس کریں گے، قیامت والے دن اللہ کریم ان کے لیے ایک عذاب یہ بھی انہیں دے گا کہ قیامت والے دن وہ کوئی دوست نہیں پائیں گے، کوئی کسی قسم کا مددگار نہیں پائیں گے. یہ بار بار اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے کہ وہ قیامت والے دن نہ ان کا کوئی دوست ہوگا، نہ قیامت والے دن ان کا کوئی مددگار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا قیامت کے دن نہ کوئی دوست بنے گا، نہ ان کا کوئی مددگار بنے گا. اس کے الٹ مومنوں کے دوست بھی ہوں گے، مومنوں کے مددگار بھی ہوں گے. قیامت والے دن مومنوں کے دوست بھی ہوں گے، مومنوں کے مددگار بھی ہوں گے. مددگار ان کو نہیں ملے گا جو اللہ کے نافرمان بن کے دنیا سے جائیں گے، دوست ان کو نہیں قیامت والے دن ملے گا جو اللہ کے نافرمان بن کے جائیں گے. اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، آیت نمبر 174، بہت بڑی یہ آیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، حضور کی صفت میں ہے یہ شان. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، سب کو اللہ نے مخاطب کیا. یا ایھا الناس، اے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی موجودہ دور کے لوگوں، اس دور کے بعد آنے والوں، اس کے بعد آنے والوں، پھر اس کے بعد آنے والوں، اے قیامت تک کے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تحقیق اللہ کی دلیل بن کے محمد تمہاری طرف آ گئے. تحقیق اللہ کی دلیل بن کے تمہاری طرف آ گئے. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الیکم تم پر نور مبینہ، نور مبین، واضح نور یعنی قرآن پاک. دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا اس آیت میں. اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس محمد میری دلیل بن کے آ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کریم نے کسی نبی کو اپنی دلیل کہا نہیں. تھے سارے نبی اللہ کی دلیلیں تھے، سارے وہ اللہ کی حجت قائم کرنے والے تھے، سارے نبی اللہ کی نشانیاں. لیکن اللہ کریم نے جس طرح رحمت للعالمین کسی اور کو نہیں نہ کہا، رحمت وہ نبی بھی کرتے تھے لیکن رحمت للعالمین کسی کو نہیں کہا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر اللہ نے اپنی دلیل کہا کہ حضور اللہ کی دلیل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی یہودی یہ تقاضا کر سکا، نہ کوئی عیسائی یہ تقاضا کر سکا کہ اے محمد ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ اپنا رب ہمیں دکھا دیں گے. حضور سے کسی نے تقاضا نہیں کیا. حضور اللہ کی دلیل کیسے تھے آپ دیکھیے. مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. بچوں میں، خواتین میں اور مردوں میں، مطلب بڑے لوگوں، بڑی عمر کے لوگوں میں، یہ تین سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. مولا علی آپ بچپن میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق 40 سال کی عمر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کی بھی زیادہ عمر ہے 40 سال سے. یعنی نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 25 سال تھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا اور کوئی معجزہ حضور سے طلب بھی نہیں کیا. اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے.
کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی برہان کیسے تھے کہ جن لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کی زبان نے بے شک اقرار نہیں کیا، لیکن ان کے دلوں نے تسلیم کیا کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ نبی سچا ہے۔ ان کے دل سے یہ آواز ضرور نکلی ہے کہ ابو جہل نے بڑی دفعہ کہا، اس نے بڑی دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے چال چلی، لیکن دل اس کا یہ کہتا تھا، لیکن بس وہ زبان سے نہ کہہ سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا کہ آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے کمال دیے۔ ان کی چھڑی والا کمال تھا ان کے پاس، انہوں نے چھڑی ماری، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے پتھروں سے، پہاڑوں سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ چشمے پانی کے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں۔ ہمارے پنڈی میں، اسلام آباد میں، مری میں ہیں، چشمے پہاڑوں سے جاری ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، وہاں سے پانی نکلا جہاں پانی کا گمان بھی نہیں جاتا بندوں کا۔ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ایسی دلیل بنا کر بھیجا، آپ نے درختوں کو اشارہ کیا تو درخت زمین کو پھاڑ کے چل پڑے، آپ نے پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ابو جہل کی مٹھی میں بولنا شروع ہو گئے، آپ نے گونگے لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو گونگے جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے۔ الغرض نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی دلیل یوں بنا کر بھیجا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو کے حضور کے قدموں میں آ گیا۔ یہ اللہ کی دلیل تھے نبی پاک علیہ السلام۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، بس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کا دامن رحمت، بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، بس ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ، اور اللہ اپنے فضل کے دائرے میں ان کو داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو راستہ دے گا، إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ، اللہ ان کو ہدایت والا سیدھا راستہ عطا فرمائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اب یہ آخری بات ہے سورہ نساء کی۔ سورہ نساء جب شروع ہوئی ہے تو بھی وراثت کے مسئلے سے، سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 21 دن باقی رہتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 21 دن بعد، ایک روایت میں 35 دن بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ کی مبارک زندگی کی آخری آیات میں سے یہ آیت ہے۔ یستفتونک، اے محبوب آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر وہ تھے، ان کے والدین بھی فوت ہو چکے تھے، ان کا بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں کلالہ، کلالہ، کہ کلالہ شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی۔ انہوں نے اس وقت یہ نبی علیہ السلام سے بات پوچھی، اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، یستفتونک، اے محبوب کریم آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یفتیکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہم کریں گے۔ یفتیکم کا عربی کے لفظ کا معنی یہی بنتا ہے، یفتی وہ فتویٰ دیتا ہے، قوم تمہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ پھر یوں کرنا پڑے گا، قل اللہ یفتیکم، اے محبوب آپ کہیے کہ اللہ حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے، فتویٰ نہیں دیتا، اللہ حکم دیتا ہے، فی الکلالہ، ایسے شخص کے بارے میں جس کے والدین بھی فوت ہو جائیں، جس کا بھائی بھی کوئی نہ ہو، اس کے بارے میں اللہ کریم فتویٰ دیتا ہے، ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد، اس کی کوئی اس کی اولاد نہ ہو اور کوئی اس کا مطلب نہ ہو، ولہ اخت، صرف اس کے لیے ایک بہن ہو اس کی، اگر بہن اس کی حقیقی ہے تو اس کے لیے نصف، فلہا نصف ما ترکا، بھائی کوئی نہیں تھا اس کا جو بندہ فوت ہونے لگا ہے، بھائی کوئی نہیں تھا، والدین کوئی نہیں تھے، بہن تھی،
تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور ہو اس کے لیے بہن تو اس شخص کی بہن کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے۔ مطلب اس نے 4 روپے چھوڑے تو 2 روپے اس کی بہن کے ہو گئے، 2 باقی اس کے رشتہ داروں کے ہو گئے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر اس بہن کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ پھر وارث ٹھہرایا جائے گا اپنی بہن کا، کہ اس کے ترکے میں سے اس کی بہن کو آدھا دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر 2 بہنیں ہوں، فَإِن كَانَتَا، تا کے ساتھ جب الف آ جائے تو پھر یہ جمع تثنیہ کا معنی دے گا۔ فَإِن كَانَتَا، اگر 2 ہوں، اثنتین بہنیں، 2 بہنیں ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اس کے بھائی کے ترکہ سے 2 تہائی پھر جائے گا، یعنی دوسرا حصہ۔ اور وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر ہو بھائی وارث مرد اور عورتیں، اگر اس کے بھائی ہوں، والدین نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اور اگر ہو بھائی رجالن و نساءن، مرد اور عورتیں، تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ پھر جو والد کی وراثت کو تقسیم کرتے وقت اصول ہے وہی اصول اپنایا جائے گا۔ بھائی ہے وہ فوت ہو گیا، پیچھے اس کا ایک بھائی ہے یا 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، اب ان میں ترکہ یوں تقسیم کیا جائے گا کہ بھائیوں کو ڈبل حصہ دیا جائے گا، بہنوں کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور مرد کے لیے ہے مثل 2 عورتوں کے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ نے تمہارے لیے یہ حکم وضاحت سے بیان فرما دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت تھی، یہاں تک سورہ نساء آج ختم ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے۔ اور ایک بات آپ سب احباب سے میں گزارش کروں گا کہ خود گھر جا کے قرآن پاک کو ضرور پڑھا کریں، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر ضرور پڑھا کریں۔ پھر اب دیکھیے، جیسے یہ آخری آیت میں نے پڑھی ہے، یہ مشکل مسئلہ تھا کلالہ کے متعلق۔ اس طرح کے جب مشکل مسئلے آ جائیں ان کو پھر آپ نے خود سے اپنے خیال سے نہیں سوچنا، پھر کسی عالم کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ جب آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ کے لیے پھر سیدھے راستے کا باعث نہ بنے۔ تو اس لیے جب مشکل کوئی مسئلہ آ جائے اس کو علماء سے ڈسکس کریں۔ جو عمومی طور پہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 80% قرآن پاک معاشرتی اعتبار سے نازل کیا گیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔